پورے وارننگ کے ساتھ لا یؤمنون. پھر نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ سب ہواؤں میں اڑتے نظر آ رہے ہیں. کہتے سب ماتحت اس کے ہیں کہ تم میرے نبی سے محبت کرے گا تو ملے. جتنے بھی اعمال تیری زندگی کے ہوں گے وہ سارے ایک طرف. سب سے پہلے ایک چیز میں دیکھوں گا تیرے دل کے اندر کہ تیرے دل کے اندر میرے حبیب کی محبت کتنی تھی. تب جا کے تیری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنے بیٹرم، قرآن، جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. ایمان ہی نہیں، لا یؤمنون، کامل ہی نہیں ایمان. ویلیو کوئی نہیں اللہ کے نزدیک. ساری جو ویلیو بنے گی اور قیمتیں چڑھیں گی تو کس سے چلے گی؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی، یہ ہمیں بڑی محبت ہے، دیکھو جی وہ کیا کر رہے ہیں ہم ابھی دیکھیں، وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. واہ جی وہ محبت گھما رہا ہے یہ سب. یہ رائٹ اور لیفٹ والا جو حدیث میں آپ کو بتائی ہے اس میں فیل ہو جائیں گے ہم لوگ. سوچ لیں کیا چاہیے. واحد ایک شخص ہے صحابہ کرام کے اندر جو وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا. واحد ایک شخص تھا. اہل بیت میں تھی فاطمہ الزہرا. ایک شخص ایسے تھے پورے صحابہ کے اندر اس وقت پورے انسان تھے جو کبھی مسکرائے نہیں. وہ کون تھے؟ عائشہ صدیقہ کے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہوتا ہے عشق. کبھی ان کو مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا. ایک رنج ہوتا تھا ان کے چہرے پر. مسجد نبی ہے، تمام صحابی بیٹھے ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی کرم اللہ ہیں، سارے صحابی بیٹھے ہیں. آپ بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. امیر المومنین ہیں، ایک دم اٹھتے ہیں. عجیب واقعہ سنیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد باہر نکلے اور تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا. حضرت علی نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے چلے 6 میل تک چلتے رہے. بہت دیوانگی کی حالت میں 6 میل کے بعد پھر اس طرح واپس آئے اور بیٹھ کے سر کو پکڑ کے آنسو ریشم بال پہ گرتے رہے. بھیگی ہوئی تھی ریشم بال. تو آخر ہمت کر کے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امیر المومنین یہ آج کا واقعہ تو ہم نہیں سمجھ آیا. کب کا واقعہ تھا؟ 18 جماعت الثانی کا واقعہ ہے. یاد کرو اپنے شیخوں کی تاریخ فواد یاد کیا کرو. 18 جماعت الثانی کا واقعہ ہے مسجد نبی میں. تو خاموش ہو گئے. کہتے ہمیں بتائیں کیا بات تھی. کہنے عمر بات یہ تھی اگر تم نے پوچھا ہے کہ ایک دفعہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے مسجد میں تو میں گھبرا گیا، میں سخت گھبرا گیا. تو میں اسی طرح سے آج بھاگا ہوں. مسجد سے نکل کے ایک راستے بھاگنا شروع ہو گیا. 6 میل چلا تھا تو میرے آقا مجھے مل گیا، ان کے چہرہ مجھے نظر آ گیا تو میں خوشی سے پاگل ہو کے میں اپنے محبوب کو دیکھ لیا. کہتا میں اتنا اداس ہوں آج، اس قدر مجھے یاد آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں اسی طرح بھاگا کہ کاش مجھے آج پھر مل جائیں، لیکن میرا محبوب مجھے مل نہیں سکا. ہائے ہائے دل پھٹ جاتا ہے خدا کی. اس کے بعد پھر اٹھ نہیں سکے. چلو پائے پہ ان کو اٹھایا گیا. 19 20 21 روم سے ایک حکیم آیا یا کوئی رومی تھا تو کوئی ڈاکٹر ہوگا زمانے کا. تو سارے حضرت علی کو اس کو لے کے آئے کہ ہمارے جو امیر مومنین کو دیکھیں ان کو بیماری کیا ہے. کوئی طبیب تھا بہت بڑا، اس نے دیکھا تشخیص کی. اس نے کہا کوئی بیماری کوئی نہیں، مجھے کوئی بیماری. کہتے پھر بھی آخر بیمار تو ہیں، بیماری تو ہوگی، کوئی تو بیماری بتائیں. کہتے جی بیماری ہے میں آپ کو بتاؤں، ان کا کوئی بچھڑ گیا ہے جس کی یاد وہ ملنا چاہتے ہیں. اس سے اتقوا النار، آگ سے بچ. تو بالکل جہنم کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، آگ سے بچ. کیسے؟ بے شک کے تمری. کتنی پیاری بات بتائی اللہ کے نبی. بے شک کا تمری، اتنی معمولی بات. صدقہ کر. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. مشکل ہے. کہاں بتا رہے ہیں کہ اس جگہ سے تو بچ جائے گا. بے شک کا تمرا. اور کیا اسٹینڈرڈ؟ جنہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 30 لاکھ 50,000 مکان دکانیں نہیں. کہاں سے لیا؟ بالکل ایک فقیر کیجریوال سے لیا. نیچے کے بیٹھے انسان کے تو بھی اس میں شامل ہے. کیوں کہ ہر انسان نے اس منزل پہ پہنچنا ہے. اللہ ہوگا تو ہوگا، جہنم ہوگی ادھر دائیں اور بائیں تو کھڑا دیکھ رہا ہوگا. ہر انسان نے پہنچنا ہے. تو اس ہر انسان کے لیے بتا دیا عشق کا کام. ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر تو وہاں سے بچے گا، اتنی بڑی جگہ سے نکل جائے گا. ایک کھجور کا ٹکڑا.
مجھے بتائیں، ہم سب ایمان والے بیٹھے ہیں، لاکھوں ہزاروں آدمی سن رہے ہوں گے، میری بہنوں میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ یہ حدیث آپ کو پہلے پتا تھی؟ اگر نہیں پتا تھی تو مسلمان کیسے ہیں ہم، جن کو اپنے ہی نہیں پتا کہ ہم ان مقامات سے کیسے بچیں گے، قبر سے کیسے بچیں گے، ہم اس جگہ سے کیسے بچیں گے، موت آئے گی تو موت کے ساتھ کیسے واسطہ کر کے ہم نکل جائیں گے۔ ایک ایک مقام پہ میرے آقا نے بتایا، رحمت اللہ عالمین تھے، ہمیں یہی سب کچھ دینے آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم مجھے بس مانو، مجھے پوجو، میری خوشیاں مناؤ، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جس کی خوشیاں پورا زمانہ مناتا ہے، خود اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اس سے بڑی خوشی کیا منائے گا؟ رب کریم کہہ رہا ہے اے فرشتوں میں درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو، اور تم بھی بھیجو، پوری کائنات درود بھیجے، پتا پتا پہ درود بھیجتا ہے۔